اور پتہ ہے رب کی خوبصورت صفت کیا ہے؟ جب ہم غفلتوں کے ٹوکرے اٹھا کر اس کے در پہ جاتے ہیں تو وہ رد نہیں کرتا، پھٹکار نہیں دیتا، پچھلی توبہ یاد نہیں کرواتا، بھگا نہیں دیتا۔ وہ تو دل دیکھتا ہے، نیتوں کو پڑھتا ہے، ندامت کو دیکھتا ہے، بندگی کو بھانپ لیتا ہے، دل میں سکون اتارتا ہے، معاف کر دیتا ہے۔ حقوق اللہ میں معافی شرط ہے اور حقوق العباد میں تلافی ضروری ہے۔ معافی اور تلافی کے بغیر والے کیس کا فیصلہ بروز قیامت ہوگا۔ اپنے کیس کا فیصلہ دنیا میں ہی کرا کے جائیں، حشر کا معاملہ بہت نازک ہے۔ ہر وہ راستہ جو اللہ کی طرف نہیں جاتا، پھر وہ کسی طرف نہیں جاتا، وہ صرف آپ کو بھٹکاتا ہے، وہ آپ کے پیروں کو تھکا دیتا ہے۔ اس کی بھول بھلیوں میں گم کے آپ خود کو کھونے لگتے ہیں۔ ایسا ہی ہوتا ہے جب ہم اندھی خواہشات کے پیچھے بھاگیں، ہمیں چیزیں بھولنے لگتی ہیں، ہمیں اپنا آپ بھول جاتا ہے۔ ہماری ایک بہت لمبی زندگی سے جو اللہ تعالیٰ نے شروع کی اور جو ہمیشہ رہے گی، اس زندگی کا ایک حصہ چند دن، ماہ یا چند سال ہم اس دنیا میں گزارنے آئے ہیں۔ یہ بات ہم بار بار بھول جاتے ہیں، اس کو بار بار یاد کیا کریں۔ اس دنیا میں ہم اپنا وقت پورا کر رہے ہیں، پھر ہم نے یہاں سے چلے جانا ہے۔ بعض گناہ ایسے ہوتے ہیں جو ہمیں خود بھی معلوم نہیں ہو پاتے، ہم انجانے میں کسی کا دل دکھا دیتے ہیں، اور یہ گناہ بڑے خطرناک ہوتے ہیں کیونکہ ہم ان کی معافی بھی نہیں مانگتے۔ اس لیے جب بھی توبہ کیا کریں تو ان گناہوں کی معافی ضرور مانگا کریں جو ہمیں بھول گئے ہیں یا معلوم ہی نہیں ہیں۔ ہر دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کو بچا لیتا ہے، ہر دفعہ اللہ تعالیٰ آپ کی نافرمانیوں سے درگزر کر جاتا ہے۔ اس لیے لازم ہے کہ ہم ابھی سنبھل جائیں، بہت ہو گیا۔ ایک لمبی عمر گزار دی ہے ہم نے انہی ایک جیسے گناہوں کے چکر میں بار بار پھنس کے۔ ہر کچھ دن بعد ہم اسی سائیکل میں پھنس جاتے ہیں۔ اب نہیں نکلیں گے تو کب نکلیں گے؟ جب بھی آپ اللہ تعالیٰ کے راستے پہ چلنے لگیں گے اور اپنی مرضی کو اللہ کی مرضی کے تابع کریں گے تو اگلے ہی لمحے میں اللہ تعالیٰ آپ کی طرف آزمائش بھیج دے گا۔ آزمائش کیا ہوتی ہے؟ اس دنیا میں جو کچھ بھی آپ کے ساتھ ہوتا ہے، چاہے وہ آپ کو پسند ہے یا چاہے وہ آپ کو ناپسند ہے، وہ آپ کی آزمائش ہے۔ یہ دنیا ہمارے لیے ہے ہی نہیں۔ اس کے لوگ، اس کی چیزیں، اس کی محبتیں اور اس کی کامیابیاں یہ ہماری نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ دے تو ٹھیک، نہ دے تو اس کی مرضی۔ ہم نے اپنے فیصلے اور اپنی چوائسز اس دنیا کو سامنے رکھ کے نہیں کرنے، ہم نے اس دیر سے ملنے والی آخرت کے گھر کو نظر میں رکھنا ہے۔ ہم دنیا کی زندگی کو ایسے ترجیح دیتے ہیں کہ ہم دنیا کی کوئی چیز اپنے اعمال کی قیمت سے خرید لیتے ہیں، غیبت کی لذت کے بدلے میں اپنے اعمال دے دیتے ہیں۔ یہ ہے آخرت کے مقابلے میں دنیا سے بہتر۔ جب آپ کو دنیا کی لذت اتنی پیاری ہو جائے کہ آپ اس بات کی پرواہ نہ کر رہے ہوں کہ اس کے بدلے میں میرے ہاتھ سے کیا جا رہا ہے۔ اگر آپ کو اپنی زندگی میں برکتیں چاہیے ہیں تو قرآن کی طرف آئیں اور کچھ قربان کر کے آئیں۔ دراصل ہمارا دل دنیا کی رنگینی اور مادیت پرستی نے اتنا غافل اور زنگ آلود کر دیا ہے کہ اس کو دھونے کے ساتھ ساتھ اس کو ہلانا جلانا بھی پڑے گا، یا تو اللہ تعالیٰ اس دل کو توڑے گا اور ہمارا کوئی بت خود بخود ٹوٹ جائے گا۔ اس بات کی فکر نہ کیا کریں کہ اگر ہمارے جیسی چیز فلاں کو مل گئی تو ہمارے پاس اس کی کمی ہو جائے گی۔ نہیں، اللہ سب کو 2 دفعہ زندگی دے سکتا ہے تو وہ سب کو دوسری بھی ہر شے دے سکتا ہے۔ دوسروں کو دے سکتا ہے تو آپ کو بھی دے سکتا ہے۔ سب کامیاب ہو سکتے ہیں۔ یہ رب کی رحمت ہے، اس کو ہم نے نہیں تقسیم کرنا، اس نے خود کرنا ہے۔
کسی انسان سے اتنا نہیں ڈرنا کہ اس کے خوف میں اس کو غلط نہ کہہ سکیں اور اللہ کو ناراض کر دیں۔ کسی انسان سے اتنی محبت نہیں کرنی کہ اس کی محبت میں اس کو غلط نہ کہہ سکیں اور اللہ کی ناپسندیدگی مول لے لیں۔ اللہ کی پسند کو سب سے اوپر رکھنا ہے، باقی سب خود ہی اپنی جگہ پہ آ جائے گا۔ ہم لوگ دین سے کب بھٹکتے ہیں؟ جب ہمیں کوئی چیز نہ ملے یا ہم کسی چیز سے محروم ہو جائیں، جب دعائیں قبول ہوتی نظر نہ آئیں، جب لگے کہ بس اللہ مجھ سے ناراض ہے اور اب وہ کبھی میرے اوپر کوئی فضل نہیں کرے گا۔ اللہ سے اس مایوسی کے عالم میں ہم نمازیں چھوڑ دیتے ہیں، تسبیحات ترک کر دیتے ہیں۔ اب بھی وقت ہے کہ ہم سنبھل جائیں۔ اگر ہم زندہ ہیں تو موقع ہے ہمارے پاس۔ جو بھی ہو چکا وہ ہو چکا، جو گزر چکا وہ گزر چکا۔ اب بھی وقت ہے خود کو سنبھال لینے کا، اللہ کے بارے میں کانشیس ہو جانے کا۔ ہماری کہانی اپنے رب سے شروع ہوئی تھی اور اپنے رب پہ ہی اس کی انتہا ہے۔ شیطان آپ کو لمبی امیدیں اور لمبے خوف دلاتا ہے۔ وہ آپ کو ہمیشہ کچھ کھو جانے سے ڈراتا ہے۔ اگر اس انسان کے پیچھے نہ بھاگے تو اس کو کھو دو گے۔ اگر محبت نہیں ملی تو محبت کے پیچھے بھاگو۔ کسی انسان کو اپنی طرف مائل کرو، ورنہ تم اس کو کھو دو گے اور تم اکیلے رہ جاؤ گے۔ یہ جو آج کے دور میں ہر دوسرا شخص کسی نہ کسی انسان کے پیچھے بھاگ رہا ہے، یہ محبت نہیں ہے۔